اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 12 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکہ سے تمہارا نصف یعنی آدھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر تمہارا چوتھا حصہ ہے، اور یہ تقسیم وصیت کی تعمیل اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر آٹھواں حصہ ہے، اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اگر مرنے والے مرد کی وراثت کلالہ کی شکل میں ہے، یا وہ عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا، اور اگر بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے، اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضہ کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ اس کے قرضہ کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکہ سے تمہارا نصف یعنی آدھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر تمہارا چوتھا حصہ ہے، اور یہ تقسیم وصیت کی تعمیل اور اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ ناظرین، میاں بیوی میں سے کسی ایک کی وفات کے وقت مرنے والے کے زوج کے علاوہ ان کی اولاد ہوگی یا نہ ہوگی، دونوں صورتوں میں ایک دوسرے کے حصے کی مقدار مختلف ہوگی۔ یہی صورت یہ ہے کہ تمہاری مرنے والی بیوی کی اگر کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے ترکہ میں سے تمہارا نصف یعنی آدھا حصہ ہوگا، لیکن اگر اس کی اولاد ہو، خواہ موجودہ خاوند سے ہو یا کسی پہلے خاوند سے، اسے وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ اس صورت میں تمہارا حصہ نصف کی بجائے چوتھا ہوگا، اور یہ تقسیم ہر اس چیز سے ہوگی جو انہوں نے چھوڑی۔ اس تقسیم کے لیے بھی وہی شرط ہے، یعنی پہلے میت کے ذمہ قرضہ ادا کیا جائے گا، اور پھر ان کی وصیت کی تعمیل ہوگی، اس کے بعد وراثت تقسیم کی جائے گی۔ ناظرین، دوسری صورت یہ ہے کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر آٹھواں حصہ ہے، اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔
یعنی اگر خاوند فوت ہو جائے اور وقت وفات تمہارے پسماندگان میں تمہاری بیویاں ہیں لیکن اولاد نہیں ہے تو انہیں تمہاری وراثت میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر ایک بیوی ہے تو چوتھے حصہ کی واحد مالکہ وہی ہوگی، اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو کل جائیداد کا چوتھا حصہ سب میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ ہاں، اگر تم اپنے پیچھے بیوی یا بیویوں کے علاوہ اولاد بھی چھوڑ گئے ہو تو تمہاری جائیداد میں سے ان کا بھی حق ہے۔ اس صورت میں اگر تمہاری ایک ہی بیوی ہے تو اس کے لیے کل جائیداد کا 8واں حصہ ہوگا، جبکہ زیادہ بیویوں کی صورت میں وہ 8واں حصہ سب بیویوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اس تقسیم کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ پہلے میت کا قرضہ ادا ہو اور بعد میں وصیت کی تعمیل ہو، پھر باقی جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا۔ ناظرین، کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ تن ناٹھا یا نگوڑا۔ کلالہ دراصل لغت میں کلال ان کی طرح مصدر ہے، اور کلال ان کے معنی ہے تھکنا، عاجز ہو جانا۔ کلالہ تن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ اولاد ہو۔ امام ابن قتیبہ دین نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ مصدر ہے تکللہ نسب سے، جس کے معنی ہے نسب اس کے اطراف تک پہنچ گیا۔ باپ اور اولاد آدمی کے دونوں طرفین ہوتے ہیں۔ جب آدمی مر جائے اور نہ باپ چھوڑے اور نہ اولاد تو وہ اس طرح مر گیا کہ اس کی دونوں طرفین چلی گئیں، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کلالہ سے مراد وہ قرابت دار ہوتے ہیں جن کا آپس میں رشتہ توالد نہ ہو، یعنی باپ دادا اور بیٹے پوتے کا آپس میں رشتہ نہ ہو۔ یہ بھی ایک قسم کی عاجزی اور درماندگی ہے۔ پھر کلالہ کو ذی کلالہ کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کی نہ اصل ہو نہ نسل، کہ اس کی وراثت ہو یا اس کا وارث ہو۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کی نہ اولاد ہو نہ والد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ گویا دونوں طرف اس کے نسبی ستون کمزور ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کلالہ وہ وارث ہے جو میت کا نہ والد یعنی باپ دادا پر دادا وغیرہ ہو اور نہ اولاد۔ ایسی وارث میت کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی نسبی ستون ہوتا ہے، جیسے سر پر بندھی ہوئی شاہی پٹی جو سر کو چاروں طرف سے محیط ہوتی ہے، مگر سر کا درمیانی حصہ خالی ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں کلالہ کا یہی مطلب ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے وارث کلالہ ہیں، یعنی نہ میری نرینہ اولاد ہے نہ میرے والد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلالہ کا مطلب دریافت کیا گیا، فرمایا میں اپنی رائے سے کہتا ہوں اگر صحیح ہوگا تو اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہوگا تو میری طرف سے ہوگا اور شیطان کی طرف ہوگا۔ میرے خیال میں کلالہ وہ ہے جو نہ کسی کا والد ہو اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے ان کی تردید کرنے میں جھجک آتی ہے، یعنی وہ بات ٹھیک ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے متعلق
دریافت کیا تو فرمایا میت کے والد اور اولاد کے سوا جو وارث ہو وہ کلالہ ہے۔ مختصراً کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے والدین زندہ ہوں۔ کلالہ وہ ہے جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی، نہ اولاد ہو اور نہ پوتے پوتیاں، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ کلالہ ہے۔ البتہ اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اگر میت کلالہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، اور اس کا بھائی اور ایک بہن ہو تو اس میں ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصہ میں شریک ہوں گے، اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضہ کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ ناظرین، کلالہ خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے بہن بھائی وارث ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ بہن بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے عینی یا حقیقی یا سگے بہن بھائی جن کے والدین ایک ہوں، دوسرے ولاتی یا سوتیلے بہن بھائی جن کی مائیں الگ الگ اور باپ ایک ہوں، اور تیسرے اخیافی یعنی ایسے سوتیلے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو۔ اس آیت میں جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے وہ بالاتفاق اخیافی ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھائیوں کا حصہ ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 177 جو کہ اس سورہ کی آخری آیت ہے، اس میں باقی بہن بھائیوں کا ذکر ہے جو آئندہ انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ 1/3 حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا جہاں مرد کو عورت سے دگنا والا اصول نہیں ہوگا۔ پہلی صورت میں باقی بچنے والا 2/3 اور دوسری صورت میں باقی بچنے والا 5/6 حصہ کے بارے میں کلالہ پورے حصہ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، یا پھر یہ حصہ ذوی الارحام یعنی رحم والے رشتے، یعنی وہ رشتہ جو ماں، بہن اور بیٹیوں کی طرف سے ہو، ان میں تقسیم ہوگا، بشرطے کہ کوئی عصبہ کہتے ہیں باپ کی طرف سے خیش ورثہ کا باقی حصہ، اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں سارا حصہ لینے والے اشخاص نہ مل رہے ہوں۔ ناظرین، مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ اس آیت مبارکہ میں بھائی اور بہن کے اخیافی مراد لینے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حقیقی بہنوں اور بھائیوں کا تذکرہ سورہ حاضہ کی آخری آیت میں موجود ہے، جس کے احکام اس آیت سے مختلف ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں من الام کا لفظ بھی قرات میں آتا ہے۔ وہاں پر پورا جملہ یوں پڑھا جاتا ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، میت کا بھائی یا بہن ماں کی طرف سے ہو۔ بہرحال یہاں بھائی بہن سے مراد اخیافی بہن بھائی مراد ہیں، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ناظرین، غیر مضارن، جو وصیت کسی کو تکلیف نہ دے، یعنی ایسی وصیت جس کے ذریعہ کسی وارث کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو، کوئی ایسی وصیت نہ کی جائے جس سے کسی دوسرے شخص کا حق ضائع ہو۔ مثلا اس قسم کی وصیت کی جائے کہ اس کا مال دور کے رشتہ داروں کو نہ پہنچنے پائے، تو یہ وصیت ضرار ہوگی اور ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص 60 یا 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے مگر وصیت میں ضرار کرتا ہے، ورثاء کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ جہنم کا مستحق ہے۔ ورثاء کے نقصان کی صورت یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے۔ ہاں،
اگر تمام ورثاء کی رضامندی سے ایسا کرے تو اجازت ہے، بغیر اجازت ایسا کرنا خود کو جہنم کے سپرد کرنا ہے۔ اسی طرح میت مرتے وقت کسی فرضی قسم کے قرضہ کا اقرار کر جائے تو وہ قرض لینے والے کو ممنون اور ورثاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے، حتیٰ کہ محروم بھی بنا سکتا ہے۔ فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان احکام کی تاکید فرمائی ہے، ان پر سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، وہ تمہاری نیت کو جانتا ہے کہ تم اس کے حکم میں کسی طرح کی کوتاہی کر رہے ہو یا خوش دلی سے تعمیل کر رہے ہو۔ نیز وہ حلیم اور بردبار بھی ہے، یعنی بسا اوقات وہ جلد گرفت نہیں کرتا بلکہ مہلت دے دیتا ہے تاکہ گناہ گار اب بھی توبہ کر لے، اور بالآخر وہ اپنے مجرموں پر اپنے وقت پر مجرموں کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذکورہ آیت جو آج میں نے تلاوت کی ہے، اس کی بہت سی تفاصیل ابھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔